اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو سامعین حضرات، یہاں میں صرف ایک لفظ پر آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ یہاں اللہ پاک نے لفظ ابد کا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ اللہ نے ادب کا فرمایا ہے، وہاں انسان ابد کی شان بلند کی ہے، وہاں بندے کی شان بلند کی ہے، اس کو مقام بڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو کہ جو ہم نے اپنے پیغمبر پر کتاب نازل کی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل کوئی کتاب۔ تو یہاں بھی لفظ ابد کا فرما کر اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ ہمارے بندے کو، تو گویا کہ اللہ نے ابد کا لفظ بول کر ابد کی شان کو بلند فرمایا ہے۔ جہاں بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو لفظ کا بنا وہاں اس کی شان بلند کی۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے پیغمبر داؤد کا ذکر یاد کرو کہ اللہ نے ان کو کتنا مال دیا ہوا تھا، کس طرح وہ عبادت کرتے تھے اور ہر وقت وہ اللہ کے ہاں مصروف رہتے تھے۔ اور دوسرا فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور پیغمبر ایوب علیہ السلام میرے پیغمبر، ان کا ذکر تم یاد کرو۔ انبیاء کا ذکر یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تکلیف مصیبتیں آ رہی ہیں دین کی خاطر، تو ان پیغمبروں کی طرف دیکھو کہ ان کو کس طرح میں نے بادشاہیاں بھی دی اور ان کو میں نے کس طرح تکلیفیں بھی دی۔ بادشاہی بھی میں آ کر وہ ہمیں بھولے نہیں ہیں، اور اگر ان کو میں تکلیف اور مصیبتیں دی ہیں تو پھر بھی ان میں وہ بھولے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ لفظ ابد کا فرما کر اللہ پاک نے انسان کی شان کو بلند فرمایا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کہ جس وقت تو نیک اعمال کرتا ہے تو اس وقت تو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایک ہے ابد اور ایک ہے گناہ اور ایک ہے رب۔ اگر انسان کا تعلق گناہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ایک گناہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اگر اس بندے کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے تو رب جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تیرا تعلق میرے ساتھ ہے تو تیرے ساتھ جتنے بھی تو نے اگر گناہ کیے ہیں تو اس وقت میں تیرے گناہ کو بخش دوں گا۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی تیرے گناہ ہوئے ہیں تو مجھ سے معافی مانگ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے ساری عمر جو ہے خدا کو بلائے رکھا ہے لیکن اب وہ پریشان ہو رہے ہیں، ان کو اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو اپنی طرف نسبت کر کے، قل یا عبادی الذین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ چاہے انہوں نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر وہ مجھ سے آ کر معافی مانگیں گے، میں ان کا رب ہوں، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جس بندے کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، سونے اس کے نقش بنائے ہوں، سونی اس کی تصویر بنائی ہو اور اس کو اچھے طریقے سے پیدا کیا ہو، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس بندے کو جہنم میں بھیج دوں۔ اس لیے اس نے جتنے بھی اگر گناہ کیے ہیں
جب یہ بندہ مجھ سے آ کر معافی مانگتا ہے تو میں اس بندے کی شان کو بلند کر دیتا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ غفور الرحیم ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان رب کے لیے گواہی دیتا ہے اور رب کو رب مانتا ہے، اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، کتنے بھی اس نے دنیا کے اندر اپنے ہر طرح سے نافرمانیاں کی ہوں، تو فرمایا کہ اگر اس نے میرے ساتھ میری گواہی دی ہو میرے رب ہونے کی کہ تو ہمارا رب ہے، تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ آیت پڑھ لیتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آپ نے نصیحت فرمایا وانا علی ذلک من الشاہدین یا ربی، یا اللہ میں بھی اس کے ساتھ گواہی دیتا ہوں. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہہ دیتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں. کہ جس شخص نے یہ کہا ہوگا میں اس آیت کو پڑھا ہوگا رب کی گواہی دی ہوگی تو قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی اس کے پاس کوئی عمل اچھا نہیں ہوگا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ بتاؤ تیری کیا سزا ہے؟ وہ عرض کرے گی یا اللہ میرے پاس کوئی نیک عمل ہی کوئی نہیں ہے. میں کہیں اللہ پاک اس کو فرمائیں گے کہ تو نے ایک دفعہ میرے ساتھ گواہی دی تھی، میرے رب ہونے کی میرے ساتھ گواہی دی تھی، اس لیے اے فرشتو جاؤ اس کو جنت میں جگہ دے دو، اس کو کہو کہ جاؤ جنت میں جا کے داخل ہو جائے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی جس وقت لفظ ابد کا فرماتے ہیں تو ابد کی شان اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دیتے ہیں. قرآن میں جہاں بھی لفظ ابد کا آیا ہے اللہ نے بندے کی شان کو بلند فرمایا. وما علینا